کہ پوری زندگی کی اچھی بنانے کا راستہ نماز کا ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں سے روکتی رہتی کہ اگر نماز بنتی جائے گی تو زندگیوں سے رذائل نکلتے جائیں گے اور زندگی میں خسائل اور شمائل آتے چلے جائیں گے۔ فرمایا برائی کے نکلنے کا راستہ بھی نماز ہے اور اچھائیوں کی زندگی میں آنے کا راستہ بھی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور باہر سے تازہ ہوا جو گھر میں آئے گی وہ یہیں کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی۔ فرمایا عیسائی رضائل زندگیوں سے نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے اور شمائل اور خسائل زندگی میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنی نماز پھر بنانے کی محنت کہ ہماری نماز ایسی بن جائے کہ ہماری نماز اللہ کے ساتھ مناجات بن جائے۔ فرمایا مصلی یناجی ربہ، فرمایا مصلی نمازی آدمی تو اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کہتے ہیں چپ کے بات کرنے کو، کہ اللہ سے چپ کے بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کے مالک ہے، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، تو اللہ فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھی بنانا۔ اچھی نماز بنے گی یقین سے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں جب کبھی بھی کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ آئے ہماری نگاہ اللہ پر جائے، نماز پر جائے کہ میرے اللہ کام بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے۔ اس لیے نماز پڑھ کر ہم اپنے اللہ سے کہیں گے تو ایک تو نماز میں یقین آ جائے، ایک نماز میں شوق آ جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا کہ نماز ہمارے لیے بوجھ نہ رہے بلکہ نماز ہمارے لیے راحت کا سامان بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت بلال سے ارحنی یا بلال، اے بلال نماز کی تیاری کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ۔ تو نماز کے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، سجدے میں پڑے رہنے کا، قیام لمبا لمبا کرنے کا ہمارا شوق بن جائے۔ نماز کے اندر میں علم آ جائے، مسائل کا علم اور سنتوں کا علم کہ ہر عمل کی سنتیں کیا ہے اس کو معلوم کر کے سنت کے مطابق اور مسائل کی رعایت کے ساتھ نماز کو پڑھنا۔ چوتھی چیز اللہ والا دھیان آ جائے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے۔ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا۔ فرمایا یہ 5 باتیں نماز میں پیدا ہو جائے گی تو یہ نماز ایسی بن جائے گی جو اس کی زندگی کو نکھار دے گی۔ ایک تو یقین پیدا ہونا چاہیے، ایک شوق پیدا ہونا چاہیے، ایک علم نماز میں آنا چاہیے، ایک صفت احسان آنی چاہیے اور ایک اخلاص آنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں نماز میں آ جائے گی تو اس نماز سے جو چاہے گا اللہ اس کی حکمت کے مطابق اس کو دے دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانا، روزہ ایسا اچھا بنانا کہ ہمارے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی غایت تقوی بتائیے کہ جس طرح حلال سے بچ گئے ہیں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے نماز کے راستے سے، روزے کے راستے سے، اور تقوی پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی الجھن آ گئی زندگیوں میں تو اس الجھن سے نکلنے کا راستہ اللہ تقوی کے ذریعے سے بنا دیں گے۔ دنیا میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، اللہ ان مسائل کو آسان فرما دیں گے۔ جو نیکی کریں گے وہ اللہ کے یہاں اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور غلطی ہو جائے گی تو تقوی کی برکت سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو صحابہ تقوی کو اپنی تمام نعمتوں کا بدل سمجھتے تھے کہ اللہ نے بڑی نعمت ہم کو دیا ہے، جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم تقوی کے راستے سے اللہ سے حل کرا دیں گے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ فرمایا
کہ امیر المومنین آپ بیت المال سارا خرچ کر ڈالتے ہیں, آئندہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے. فرمایا اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے, جب کبھی کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم تقوی کے ذریعے سے اللہ سے حل کرا دیں گے. اس لیے میرے دوستو فرمایا ایسے اچھے روزے تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے کہ ایسا اچھا رمضان بنا رکھے کہ پوری زندگی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اسی کے ساتھ زکوٰۃ ایسے اچھے انداز سے دے کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جاوے. بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. اللہ تعالیٰ حج فرض فرمائے تو حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کرنا کہ ہماری زندگی میں کامل اطاعت زندہ ہو جاوے. یہ حج اطاعت سکھانے کے لیے ہے کہ زندگی چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, حکم اللہ کا ہے اس پر ہم چلیں گے, طریقہ نبی کا ہے اس پر ہم چلیں گے. دنیا کسی رخ پر جائے ہم تو نبی کے رخ کو چھوڑ نہیں سکتے, ان کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے میرے دوستو اپنی عبادت کی لائن کو اچھی سے اچھی بنانا, اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جو قائم ہوگا وہ عبادت کے راستے سے ہوگا. اسی کے ساتھ میں اپنے آپس کے تعلقات میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو زندہ کرنا. یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے, جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہے. ہر ایک انسان کے ماں باپ ہے, بیوی بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, چاچا چاچی ہے, نانا نانی ہے, یہ ساری رشتہ داریاں ہے. کوئی سیٹ ہے, کوئی نوکر ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی رعیت ہے, یہ سارے تعلقات ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہے. تو یہ حقوق کی ادائیگی ہماری زندگی میں آ جائے, ہر ایک مسلمان سے محبت کرنا آ جائے. حدیث میں آتا ہے تم میں کیا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو, اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں, میں اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ ایمان والوں کی محبت دے دی. اس لیے ہر ایمان والے سے محبت کرنا, ہر ایک مسلمان کے حق کو پہچاننا اور پہچان کر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک بنایا اور نیک بنایا. ساری جاہلیت کی رگوں کو آپ نے کاٹ دیا. فرمایا وطن کوئی مسئلہ نہیں, فرمایا زبان کوئی مسئلہ نہیں ہے, رنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے, قومیت کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ پوری امت کو ایمان کی بنیاد پر جمع فرما کر یہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ, سارے ایمان والے اپنے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرمایا ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں, ایک دوسرے کے کام آنے میں, ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. کہ جسم کے سارے اعضاء, ہر ایک کی شکل الگ ہے, ہر ایک کا کام الگ ہے, لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے, رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. فرمایا ایسے ایمان والوں کی مثال ہے. کوئی ایمان والا کبھی اپنے بھائی کی برائی کو نہیں چاہ سکتا, جیسے آدمی کا کوئی عضو دوسرے عضو کی برائی کو نہیں سوچ سکتا. کبھی پیر یہ نہیں کہے گا کہ میں جسم کا بوجھ کیوں اٹھاؤں, کبھی زبان یہ نہیں کہے گی کہ میں جسم کے لیے کیوں کام کروں. ہر عضو اپنے لیے کم کام کرتا ہے, پورے جسم کے لیے زیادہ کام کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تشبیہ دیا کہ ایمان والوں کی مثال ایمان ایک جسم کے مانند ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری آپس کی معاشرت انصاف پر آئے, احسان پر آئے, ایثار پر آئے, سادگی پر آئے, حیا پر آئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے امت ایک اور نیک بن جاتی ہے. جب امت ایک اور نیک بن جائے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے. اجتماعیت اس امت کا سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کا. جب ایک بن جائیں گے تو اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں گے, اور جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوستو اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا, ورنہ قیامت کے دن آدمی مفلس وہ ہوگا کہ لوگوں بہت سارے اعمال کر کے جائے گا, لیکن حق والے حق لے کر کے حق کے بدلے میں نیکیاں لے کر جائیں گے, اور یہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. پر یہ امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے. اس لیے آپ نے معاشرت کی لائن کے حقوق بتلائے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا تاکہ پوری امت ایک اور نیک بنے, آپس کے انتشار اور خلفشار ختم ہو.
اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، یہ پوری دنیا کو اللہ نے ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے، اس لیے کسی کی بھی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے دنیا کو ضرورتوں کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے۔ کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے، یہ 5 ضرورتیں ہیں ہر مرد کی اور ہر عورت کی۔ تو ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، حرام سے بچنا، اسراف سے بچنا۔ حرام اور حلال کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے کہ آدمی اچھا کھانا کھائے گا تو طاقت بنے گی، خوشی محسوس ہوگی۔ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے تو اپنا اثر دکھائے گا، قے ہو جائے گی، سال ہو جائے گا، تھوڑی پھنسی نکل جائے گی، کیا ہوا کا فوڈ پوائزن ہو گیا۔ اور حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کھانے کی۔ حلال زندگی میں آئے گا تو آدمی کو اچھے اعمال کرنے کے سوچے گا، اور حرام زندگی میں آئے گا تو آدمی کو